پاکستان ایک بار پھر خبروں کی اماجگاہ بن چکا ہے۔ ایک طرف دولت کی نمائش میں حدیں پار کرنے والے متنازع یوٹیوبر رجب بھٹ نے عقیقے کو شوبز شو بنا دیا تو دوسری طرف سے مکہ سے ایک ایسی فیک نیوز اڑائی گئی جس نے حج جیسے مقدس فریضے کو بھی جھوٹ کی لپیٹ میں لے لیا۔ اور یہیں بات ختم نہیں ہوتی، قوم پر ایک نیا بم گرنے جا رہا ہے۔ بجلی کے بلوں میں ایسا سرچارج لگنے والا ہے جو عام آدمی کی کمر توڑ دے گا۔ آج کی ان تینوں خبروں کی تفصیلات جانیے، سنیے اور آنکھیں کھولیے، کیونکہ ان خبروں کے پیچھے چھپے راز، تضادات اور خطرات آپ کو چونکا دیں گے۔ حق پاکستان نیوز میں خوش آمدید۔ رجب بھٹ کی نبود و نمائش یا مذہب کی بے حرمتی، کراچی سے لے کر لاہور تک سوشل میڈیا پر ایک نئی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اس بار یہ شعلے کسی سیاسی جلسے یا دہشت گردی کی خبر سے نہیں بلکہ ایک ایسے متنازع یوٹیوبر کے عقیقے سے بھڑکے ہیں۔ جی ہاں، رجب بھٹ، وہی یوٹیوبر جس کے ولاگرز میں عمارت، شان و شوکت اور دکھاوا جھلکتا ہے، ایک بار پھر تنازع کا مرکز بن چکے ہیں۔ موقع تھا ان کی بھانجی آیات زہرا کے عقیقے کا، لیکن اس تقریب میں جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ کسی مذہبی تقریب سے کم اور دولت کے سرکس سے زیادہ لگ رہے تھے۔ ویڈیوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے نوٹوں کی بارش کی گئی، ننھی بچی کی اوپر، میزوں پر، فرش پر، ہر جگہ نوٹ ہی نوٹ۔ لیکن بات صرف یہاں تک محدود نہیں رہی بلکہ نوٹوں کو پیروں تلے روندا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر تبصروں کی طوفانی لہر دوڑ گئی۔ کسی نے کیا کہا اور کسی نے کیا، کسی نے کہا کیا یہ حلال کا پیسہ ہے، کسی نے اس کو غریب عوام کے منہ پر تھپڑ قرار دیا۔ ایک صارف نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ عقیقہ نہیں بلکہ رجب بھٹ کے تکبر کا تماشا ہے۔ لوگ سوال پوچھنے لگے، کیا اسلام سادگی کی تعلیم نہیں دیتا؟ کیا عقیقے کا مقصد خوشی کے نام پر غرور کا مظاہرہ کرنا ہے؟ اگر یہ سب دولت حلال کی ہوتی تو کیا اس کی اس قدر توہین کی جاتی؟ یہ پہلا موقع نہیں جب رجب بھٹ اس قسم کے رویے پر تنقید کا نشانہ بنے ہیں۔ ماضی میں بھی ان کی مہنگی گاڑیوں، قیمتی زیورات اور مہنگی شاپنگ کی ویڈیوز نے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، لیکن اس بار معاملہ مذہب سے جڑا ہے اور اس لیے غصہ بھی پہلے سے زیادہ شدید ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قانون، معاشرہ یا کوئی ضابطہ ایسا ہے کہ جو ان افراد کو لگام دے سکے، یا پھر سوشل میڈیا پر دولت کی یہ شرمانہ نمائش جاری رہے گی؟ اب بات کرتے ہیں فیک نیوز پر۔ مکہ سے اڑائی گئی ایک ایسی فیک نیوز جو حاجی کی زندگی کو تماشا بنا گئی۔ عین حج کے دنوں میں جب لوگ اللہ کے حضور سر بسوج ہوتے ہیں، جب طواف کعبہ کے دوران دلوں میں نور بھرا ہوتا ہے، تب ایک ایسی جھوٹی خبر نے سوشل میڈیا پر طوفان مچا دیا جو نہ صرف جھوٹ تھی بلکہ خطرناک حد تک گمراہ کن بھی تھی۔ خبر یہ تھی کہ عامر قذافی، جن کا تعلق لیبیا سے، مکہ مکرمہ میں انتقال کر گئے۔ چند منٹوں میں یہ خبر ہر واٹس ایپ گروپ، ہر فیس بک پوسٹ، ہر ٹویٹ پر چھا گئی۔ لوگ افسوس کرنے لگے، تعزیتی پیغامات نشر ہونے لگے، دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مگر حقیقت کیا تھی؟ صرف چند گھنٹوں بعد مصر کے ایک معروف نیوز چینل دستور نے عامر قذافی کا انٹرویو نشر کر دیا، جس میں وہ مکمل طور پر زندہ اور خیریت سے نظر آئے۔ انہوں نے خود کہا کہ الحمدللہ میں زندہ ہوں، مکمل صحت یاب ہوں اور حج کا فریضہ بھی بخوبی انجام دے رہا ہوں۔ یہ واقعہ فیک نیوز کے اس ناسور کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہماری سوسائٹی کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ بغیر تصدیق کی خبریں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں اور ان کا نقصان صرف فرد کو نہیں پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ خبر اس شخصیت سے جڑی تھی جس کا طیارہ چند دن قبل خصوصی طور پر واپس آیا تھا تاکہ وہ حج پر جا سکے۔ ان کے لیے اللہ کا ایک معجزہ ہوا تھا اور چند دنوں بعد انہی کے بارے میں جھوٹی موت کی خبریں پھیلانا ایک نہایت افسوسناک عمل ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، آخر ہماری سوسائٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم سچ کی تلاش کرنے کے بجائے فریب کو آگے بڑھانے میں کیوں لگے ہیں؟ کب ہم سیکھیں گے کہ خبر کی سچائی کی تصدیق کیے بغیر اسے شیئر کرنا گناہ کبیرہ سے کم نہیں؟ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے بجٹ پر۔ بجلی کے بلوں میں خونی اضافہ، اور اب ذکر اس خبر کا جو آپ کے ماہانہ بجٹ کو چیر پھاڑ کر رکھ سکتی ہے۔ حکومت نے نیا بجٹ پیش کر دیا اور اس بجٹ میں ایک ایسا زہریلا تیر چھپایا گیا ہے، بجلی کے بلوں میں سرچارج کا اضافہ۔
ذرائع کے مطابق حکومت بجلی کے بلوں پر عائد سرچارج کی موجودہ 10% حد ختم کرنے جا رہی ہے۔ نیپرا ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے تاکہ حکومت بلوں میں اضافہ اپنی مرضی سے کسی بھی وقت کسی بھی بنیاد پر کر سکے۔ یعنی آج اگر آپ 20,000 کا بل دے رہے ہیں تو کل یہ 25 یا 30,000 بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو کوئی وجہ بھی نہیں بتائی جائے گی، نہ ہی آپ کی احتجاج کی کوئی سنوائی ہوگی، صرف فیصلہ ہوگا اور آپ کو وہ ماننا ہوگا۔ یہ صرف نیا ٹیکس نہیں، یہ عوام کے چہروں پر ایک اور تماچا ہے۔ اس ترمیم کے بعد حکومت مخصوص وقت یا کیس ٹو کیس بنیاد پر بجلی میں اضافہ سرچارج لگا سکتی ہے۔ تجویز دی گئی ہے کہ فی یونٹ 3 روپے 23 پیسے کا اضافی بوجھ ڈالا جائے۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ 12,075 ارب روپے کا قرضہ اتارا جا سکے۔ حکومت نے کمرشل بینکوں سے لیا، لیکن قرض کس نے لیا؟ حکومت نے، اور واپس کون کرے گا؟ عوام۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر نیپرا ایکٹ میں یہ ترمیم منظور ہو گئی تو بجلی کی قیمتوں میں مستقل بنیادوں پر اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس سوال کا مطلب یہ کہ ہر مہینے ہر سال ایک نیا جھٹکا عوام کو لگنے والا ہے۔ کیا عوام اب سانس بھی حکومت کی اجازت سے لے گی؟ کیا اب بجلی ایک سہولت نہیں بلکہ سزا بن چکی ہے؟ کیا یہ مہنگائی کا سونامی ہماری آخری امیدوں کو بھی بہا لے جائے گا؟ رجب بٹ کی دولت کی نمائش ہو، عامر قذافی کی فیک نیوز، یا بجٹ کا نیا شکنجہ، تینوں خبریں ایک ہی بات کہتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، جہاں دولت کا تکبر، جھوٹ کی بے لگامی اور مہنگائی کا طوفان عوام کی سانسیں بند کر رہا ہے۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، سوال پوچھنے کا، سچ کو تلاش کرنے کا، اور ان رویوں کے خلاف کھڑے ہو جانے کا جو ہمیں ایک مہذب قوم بننے سے روکتے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔